بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا۔ چلیں آج آپ کو افغانستان اور کے پی کے کی سیر کرواتے ہیں، لے کر چلتے ہیں آپ کو افغانستان اور کے پی کے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک تو ہے اور پنجاب کے ساتھ کے پی کے ہے، جہاں پر ایک صوبے میں ایک جماعت کی 15 سال سے 13-14-15 سال سے حکومت ہے۔ وہاں پر حالات کیا ہیں اور افغانستان کے اندر کیا حالات ہیں، ملتے جلتے حالات ہیں، سیر کرواتے ہیں۔ تو چلیں، ریڈی ہیں فلائٹ کے لیے؟ پہلے افغانستان چلتے ہیں۔ لیں جی، ہم پہنچ گئے افغانستان میں۔ یہ 5000 سالہ تاریخ پر مشتمل ایک ملک ہے، افغانیوں کا ملک ہے، جہاں پر 2020 کے بعد سے طالبان براجمان ہیں۔ طالبان یہاں پر حکومت میں آئے، اس وقت لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، لیکن آج افغانستان کے اندر حالات کیا ہیں، بالخصوص عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے بہت سارے بلز تو دیکھے ہوں گے، دیکھتے جائیں۔ افغانستان میں خواتین کو کوئی معاشرے میں رائٹ نہیں دیا جاتا۔ افغانستان کے اندر خواتین کی آزادی کے اوپر بہت سارے ایسے بلز پاس کر کے ان کی آزادی کو سلب کیا گیا، ان کے تعلیم کے رائٹس کو سلب کیا گیا، اور اب وہاں پر غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ یہ جو خلافت کی بات کرتے ہیں اور خلیفہ بنے پڑے ہیں اپنے آپ میں، وہاں پر انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہوا ہے؟ جانوروں سے بھی ابتر سلوک ہے۔ میں آپ کو افغانستان لے کر آیا ہوں، مگر آپ سوچ رہے ہوں گے آپ تو 2000-3000 سال پہلے کسی ملک میں لے آئے ہیں، ٹائم ٹریول کر چکے ہیں۔ ہاں جی، افغانستان میں ٹائم ٹریول ہو چکا ہے اور ہم 2000 سال پہلے پہنچ چکے ہیں زمانہ جاہلیت میں، جہاں پر عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے عورتوں کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ کاروبار کیسا؟ بیچا جاتا تھا۔ بیچتا کون تھا؟ اپنا باپ۔ افسوس ہو رہا ہوگا آپ کو، افسوس تو ہو رہا ہوگا کہ افغانستان کن کے ہاتھوں میں آ گیا؟ جنہوں نے افغانستان کو آگے لے کر جانا تھا، جنہوں نے 20 سال جنگ لڑی اسی لیے کہ افغانستان کی ترقی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، افغانستان کی خوشحالی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، یہاں سے دہشت گردی کا صفایا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، جنگ کا خاتمہ ہم آئیں گے تو ہوگا۔ اور آج کیا ہے؟ ہر گھر میں ہر باپ اپنی ذات کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے اپنی بچی کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں گے، یہ فوٹیجز دیکھیں، ویڈیو ہے، یہ بی بی سی کی ہے، ڈاکومنٹری ہے، یہ دیکھیں۔ ایک باپ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، 2 بچی، ننھی بچیوں کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو پال نہیں سکتا، اس لیے میں انہیں بیچ رہا ہوں، اپنی معصوم ننھی بچیوں کو، مائنرز کو، جو کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، بدتر سے بدتر معاشرے میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کسی مائنر بچی کی یا بچے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں، لیکن ایک باپ اس معاشرے کے اندر جو کہ 2000 زمانہ یعنی جہالیت پر مبنی اس وقت افغانستان کا معاشرہ اور حکومت بن گئی ہے، وہاں پر ایک باپ اپنی بچی کو بیچ رہا ہے اور رو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی سی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کے حالات، اسی طرح کے واقعات کے پی کے میں بھی بھرے پڑے ہیں۔ کے پی کے میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں پیٹ پالنے کے لیے، اور ادھر سے خلافت کے نعرے اور ادھر سے ریاست مدینہ کے نعرے، ادھر سے اسلامی نظام کے نعرے اور ادھر سے بھی اسلامی ٹچ کے نعرے، دونوں ہی ٹچ ہو گئے ہیں، اور عوام کا حال آپ کے سامنے ہے، بی بی سی کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، ڈاکومنٹریز آپ کے سامنے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جو بھی کوئی کرپشن کے اوپر آپ کے خلاف بات کرے گا اس کو نوٹس بھیجنا، اس کی سلب کرنا، آزادی اظہار رائے کو سلب کر دینا۔ یعنی نوٹس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وہ بولے نا، اس کی زبان بندی کر دینا، کیونکہ آپ لوگ کرپشن نہیں کر رہے۔ کوئی ثبوت لاؤ، کوئی ایک شخص ہے جو بتائے
کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو صحافی، یہ چینلز، یہ یوٹیوبرز، یہ بکاؤ، یہ بولا اس نے، یہ پیسے لے کر بولنے والے ہماری کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس کرپشن نہیں ہے، کوئی ثبوت لائیں. دیکھیں یہ جی ایم این اے ہے، لور دیر سے ان کا شاید تعلق ہے، یہ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ میں تھوڑی بہت کرپشن ہو رہی ہے. اب سہیل صاحب اپنے سارے سیکٹریز کو، کیبنٹ کو، اس ایم این اے کو نوٹس بھیجنے کے لیے لگ جائیں کہ اس نے سچ بول دیا ہے. اب اس کو پارٹی سے نکلوائیں، ایک اپنی سیٹ بھی کم کروائیں، کیونکہ اس نے تو سچ بول دی. اس نے کہا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور اس نے پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے تھوڑا سا لحاظ کیا ہے، تھوڑی بولا ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کا نہ ہوتا تو شاید اور مزید سچ بولتا، کیونکہ سچ بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی لہریں ہیں پاکستان میں. آپ نے کتنا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے اور کب بولنا ہے. تو اب انہوں نے تو بول دیا. اب صحت کارڈ کے اوپر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ تو ہے ہی کرپشن کا ایک اڈا. صحت کارڈ کے اوپر کرپشن نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے پتہ ہے. چلیں دکھاتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو. یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد عوام فیصلہ کرے گی کہ اگر صحت کارڈ کے اوپر یا صحت کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن نہیں ہو رہی تو پھر حالات تو اس طرح کے ہونے چاہیے تھے کہ بلوچستان میں بھی. اب بلوچستان کیا سنا، جہاں پر سب سے زیادہ آواز اٹھتی ہے کہ فنڈز نہیں ہے، حکومت بے بس ہے، یہ آواز اٹھتی رہی ہے نا. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایمبولنس، کیا ایئر ایمبولنس، اس کے افتتاح ہو رہے ہیں. سندھ میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں آلریڈی ہو چکا ہے. اور آپ کے صوبے میں صحت کارڈ کے اوپر بھی کرپشن نہیں ہوتی بقول آپ کے، کیونکہ کرپشن تو ہے ہی نہیں. آپ کا میں نے بھی جھوٹا ہے. تو پھر یہ ویڈیو دیکھیں. یہ جی لکی مروت میں ایک حملہ ہوا ہے، 42 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. صرف کتنے؟ 42. دوبارہ سے گنے کتنے؟ 42 لوگوں پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے. اب ان کو لے کر جایا جا رہا ہے کہاں پر؟ رکشا پر. ایمبولینسز نہیں ہیں. تو پھر فنڈز کہاں گئے؟ کون کھا گیا؟ اچھا کوئی ایلینز آئے ہوں گے، اوبیسلی کھا گئے ہوں گے. نہیں آپ کو تو فنڈز ملے ہی نہیں ہوں گے. ہاں وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی ٹریلینز کی، نہیں وہ بھی جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہ سچے ہیں، یہ مومن ہیں، باقی سب جھوٹ ہیں. یہ صحیح ہیں، باقی سب جعلی ہیں. ان کے بقول ان کے ایم این ایز، ان کے اپنے پارٹیز کے ممبر، جتنے ان کی پارٹی کے ممبرز، جتنے لوگ بھی ان کے خلاف بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں. میڈیا جھوٹا، ایم این ایز، ایم پی ایز جو ان کے خلاف بول رہے ہیں یا سچ اگلے ہیں وہ جھوٹے. یہ ویڈیوز جہاں پر لوگ اپنی آپ مدد کے تحت صرف 42 لوگوں کو ایمبولینسز کی سروسز آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا اور ویڈیو دیکھنی ہے؟ وہ دیکھی تھی آپ نے جب بچے سٹرک ہو گئے تھے، پل نہیں تھا، چھوڑیں. اور وہ ویڈیو دیکھی تھی آپ نے جہاں پر میت کو دفنانے کے لیے برج نہیں تھا، کوئی اور انتظام نہیں تھا، اور وہ میت کو باندھ کر تار کے ساتھ، اور میت الٹ ہو گئی تھی اور نیچے بہتا دریا تھا اور اس کو کھینچ رہے ہیں کہ دوسری طرف قبرستان ہے، دفنانا ہے. کرپشن نہیں ہو رہی؟ نہیں کرپشن نہیں ہو رہی سہیل صاحب. پیسے کوئی باہر والی مخلوق آگے کھا جاتی ہے، ہاں سوری، اور سی ایم پنجاب کھا جاتی ہے کے پی کے پیسے. ہاں ٹھیک ہے، لکھ دیں، بول دیں، جلسوں میں یہی بولیں گے آپ. یہ حال ہے. لیکن کے پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے بیزار ہیں، اور جو اپنے پارٹی کے چند کن ذہن ہیں وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو مرضی ہے، حکومت تو اصلی ہے نا، باقی ساری فارم 47 45 والی ہے. یہ عالم ہے چند یوتھیوں کا. یہ حالات ہیں جی، آپ نے دیکھ لیا، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ جس ڈگر پہ جا چکا ہے، اوور آل وزیر اعظم چائنا، سی ڈی ایف ان ایران، سی ڈی ایف کا استقبال کیا وزیر داخلہ ایران. یہ دوسری وزٹ ہے حالیہ دنوں کے اندر
پہلی جو وزٹ تھی وہ ایسے حالات میں ہوئی جب جنگ بہت عروج پر تھی، دنیا ایک دفعہ سے حیران ہو گئی. اب دوسری وزٹ ہے، مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان نے جو فریم کر دیا ہے یہ صرف نیگوشیٹر نہیں ہے بلکہ یہ سٹیج ہے پورا. میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک ہوتا ہے صرف نیگوشیٹر کہ وہ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں بات کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کو بھی لانا ہے آپ کو بھی لانا ہے، سٹیج بھی تیار کرنا ہے، منانا ہے. پوری دنیا میں ایسی کوشش اس حالات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے. چائنا بیچ میں رہے گا، ہمارا دوست ہے. ایران کو منائیں گے، ایران کو امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرائیں گے تاکہ جو دنیا کی ساری اکانومی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، پاکستان نے ایران کے ساتھ جو اپریل کے اندر ایک گڈز ٹرانزٹ کا ایک پراپر قانون بنایا اور اس کے بعد ٹریڈ کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا، ایسے عالم کے اندر جب پوری دنیا جو ہے وہ کسی بھی سینکشن یافتہ ملک کے ساتھ نہیں ٹریڈ کر سکتی، تو الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے اور یہ کیپیسٹی بھی آ چکی ہے کہ پاکستان نے حالات کو نارملائز کرنے کے لیے، ایران کو ٹرسٹ دلوانے کے لیے یہ قدم بھی اٹھائے ہیں. اور ایران کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ 70 سالوں میں اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا کبھی بھی. میں آپ کو دوبارہ سے ایگزرٹ کر رہا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2025 تک جو تعلق ایران کا تھا وہ ایک طرف، اور ان چند مہینوں میں جو تعلق بنا ہے اور جو کوپریشن ایران کے ساتھ ہم نے کی ہے اور جو ایران ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور جو چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن ڈیولپ ہوا ہے اور جو چائنا کی سپورٹ اور دنیا کی ساری ہمدردیاں اور سپورٹ اور پاکستان کی طرف ایک اچھی آنکھ سے دیکھنا، اگر آپ 70-80 سالوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور 70 دنوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ بھاری ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو جاتا ہے. پھر گوادر آپریشنل کر دیا. آپ کو کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ انتظار کریں. پاکستان اب یہاں سے ایسے اٹھے گا کہ آپ کی ہوش اڑ جائیں گے. ہاں تھوڑے ایشوز ہیں، وہ جیسے ہی ایران کے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں یہاں پر آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں کہ پیٹرول پرائسز اور پیٹرول کے سارے مسائل اسی وقت حل ہو جائیں گے. اور میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ جس دن گوادر پراپر آپریشنل ہو گیا تو 1 سال کے اندر پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. اجازت، اللہ حافظ.